بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے اعمال سے بچنے کے متعلق درس چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے متعلق آخری درس ہوگا، جو ہمارے معاشرے میں چند بری چیزیں ہیں۔ ان بری چیزوں میں ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ خود کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ ہماری انتہا کیا ہو۔ غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق آتا ہے کہ اس سے ایک انگریز وائس رائے نے پوچھا کہ آپ بہتر ہو یا میرا کتا، تو انہوں نے فوراً جواب نہ دیا، اور جب موت کے وقت ان کو کلمہ نصیب ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا کہ اس انگریز کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ سے میں بہتر، آپ کے کتے سے میں بہتر ہوں، کیونکہ مجھے کلمہ نصیب ہو رہا ہے۔ واللہ عالم، کیونکہ یہ واقعہ میرا صرف سنا ہوا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اور کئی ساری ایسی باتیں ہیں، کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ آدمی نے اپنے نیک اعمال پر جو ہے برتری اور بڑائی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ سورہ کہف اگر دیکھی جائے، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم کس کو ہے، تو چونکہ انبیاء کو دنیا میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا مجھے ہے، مگر چونکہ یہ بات بغیر وحی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک امت کی اصلاح کے لیے حضرت کو حکم فرمایا کہ نہیں، آپ چلے جائیں فلاں کے پاس، جس پر مستقل ایک تفصیلاً خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ اپنی محنت کو بہتر سمجھنا، اپنی محنت بہتر سمجھنا، اور وہ تکبر نہیں۔ ایک یہ ہے، تکبر کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کو خود سے کمتر سمجھنا، کہ یہ میرے قابل نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ اچھا، تکبر کے علاوہ دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا، کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے دشمن کے سامنے اس کی تعریف کریں گے، آپ کے سامنے آپ کے دشمن کی تنقید کریں گے، اس کے سامنے آپ کی تنقید کریں گے۔ ایسے آدمی کو شرن کہا جاتا ہے دو رخا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چہروں والا ہوگا، جو شخص دو چہروں والا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی، دونوں زبانیں دونوں آگ سے جل رہی ہوں گی۔ دو چہروں کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے پاس جا کر کچھ کہتا ہے۔ اس طرح ایک اور بہت عجیب بات ذہن میں آ گئی، ہمارے معاشرے میں لوگ قسم دیتے ہیں، ماں کی قسم کھاؤ، باپ کی قسم کھاؤ، اولاد کی قسم کھاؤ، میرے سر کی قسم کھاؤ، بیوی کے سر کی قسم کھاؤ، فلاں چیز کی قسم کھاؤ۔ حالانکہ اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ قسم کھانا مشرک ہے، وہ شرک ہے۔ البتہ شرک کے درجات میں سے ایسا مشرک نہیں ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے، البتہ شرک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، یا یوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے شرک و کفر کے کام ہے، حقیقی کفر و شرک نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح قسم کھاتے ہیں، تیری جان کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، تو یہ سب منع ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اگر آدمی ایسی قسم کھا لے تو اس کے فوراً بعد کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ آسان بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یا تو یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اچھا، ایسی قسم کھانا، قسم میں سے ایسی قسم کھانا کہ جس پر اپنا ایمان یا جنت دوزخ یا قیامت کا متعلق ہو. جیسے لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں معاذ اللہ مجھے ایمان نصیب نہ ہو مرتے وقت، یا لوگ کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں دیدار نہ کروائے، یا اس طرح کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ کرے، یا کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یعنی مجھے جنت میں داخل نہ کرے. ایسی قسموں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قسم یہ کہے مجھے ایمان نصیب نہ ہو، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ایمان سے نکل گیا، یعنی جھوٹ بول رہا ہے اپنی قسم میں، تب تو وہ ایمان سے نکل گیا، کفر ہو گیا. یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ جو قسم کھائے مجھے ایمان نصیب نہ ہو، تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو جس طرح اس نے کہا تو اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر سچا ہے تب بھی اس نے اپنے ایمان کو ہلکا سمجھا، تب بھی اس کا ایمان پورا نہیں رہے گا. اسی طرح یوں کہنا کہ کلمہ نصیب نہ ہو یا معاذ اللہ دوزخ نصیب ہو، تو یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے، ممنوع ہے. اس سے پہلے اگر کہا گیا ہے تو اس سے توبہ استغفار کی جائے. اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کو کہ ہمارے لیے استخارہ کریں. یہ آج کل استخارہ نیا لفظ نکلا ہوا ہے، ہمارے لیے استخارہ کریں، اس کی فلاں کے لیے استخارہ کریں، فلاں کے لیے استخارہ کریں. یہ اس کے پرانے لفظ ہیں، فلاں کے لیے فال نکالیں، فلاں کے لیے جو ہے نا کتاب دیکھنے گئی تھی، اس نے اپنی کتاب کھولی ہے. ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کتاب پٹواون گئی ہم. تو ایسے آدمی کے پاس جانا اور اس کی بات کا اعتبار کرنا آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں. آدمی اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی یا فال والے کے پاس آئے اور اس سے کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے تو 40 دن تک اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. بلا ضرورت تصویر نکلوانا، بلا ضرورت کتا پالنا، بغیر کسی ضرورت. ایک تو یہ ہے کہ مجبوری ہے کہ مثلا شناختی کارڈ ہے آپ کا یا دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے تصویریں کلوانا. ایک یہ ہے کہ مثلا آدمی مر جاتا ہے، بھائی اس کی بڑی سی تصویر بنا کے لگا دی، کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی تصویریں اس کی پرنٹ کروا لی، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا، اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں، مثلا بچوں کے ایسے کھلونے جو بالکل اصل جیسے دکھتے ہیں، تو ان کی اگر آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ تصویر کے حکم سے نکل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے، یعنی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے. اچھا، کتے کے لیے پھر یہ شرط ہے کہ اس کو جو ہے یا تو سدھایا گیا ہو، یعنی حفاظت والا کتا ہو. یہ کہتے ہیں ویسے ہی کتا حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو یا شکار کے لیے رکھا گیا ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہے. ایک اور چیز ہے، بغیر عذر کے الٹا لیٹ جاتے ہیں. عموماً آدمی آتے ہیں مثلا موبائل دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کریں، الٹے لیٹ جاتے ہیں، الٹے لیٹے ہوئے ہیں. الٹا لیٹنا یعنی سینہ نیچے ہے، پیٹھ اوپر کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا. آپ نے اس کو اپنے دائیں پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا اس طرح لیٹنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے. اس طرح بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ کے جسم پر کچھ دھوپ آ رہی، کچھ سایہ آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا، کچھ چیزوں کو منحوس کرنا کہ یہ جو ہے نا مثلا یہ بلی آ گئی بس آج سفر نہیں کرتے، یہ کوا بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں، یہ الو بیٹھا ہوا ہے یہ منحوس ہے، یہ چیزیں نہیں. شرعاً نحوست کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے
کہ بھائی سفر میں جا رہے تھے، ابھی تو آپ نے جھگڑا کر دیا، ہمارا تو سارا دن ہی برباد گیا، سارا دن ہی بیکار گیا، صبح صبح کس کا پتہ نہیں، شکل دیکھ لیا، کاروبار ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ یہ لوگ کچھ شرکیہ اعمال بتاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ٹوٹکا کرنا، صحیح ہے؟ ایک تو علاج معالجے کے لیے کوئی چیز کھانا پینا کوئی ٹوٹکا بتا دے، وہ نہیں۔ مثلاً جیسے کہتے ہیں کسی کو کتے نے کاٹا ہے، اس کو 7 جوتے لگاؤ، اب اس کا کیا تعلق ہے؟ یا جو ہے اور اس کے پیروں پر کوئی ایسے کوئلہ لگ کر اس کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، جادو اور ٹونا شرک ہے۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس پر بین کرنا، اس پر رونا آواز سے، ایک ایک ویسے آنسو نکل آنا، آواز سے نہ رونا، آنسو نکل رہے ہیں، اب بعض مطلب کیا ہچکیاں بھی زور سے آنے لگتی ہیں، مگر یہ کہ میرا جو ہے گھر کا ایک سہارا چلا گیا اور اس کی کیا عمر تھی یہ جانے کی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بس، یہ ہم عموماً ایک لفظ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حالانکہ یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کی بڑی پرواہ ہے، اللہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ بے پرواہ ہے، یہ انتہائی غلط لفظ ہے۔ اور جب کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد رہنے والوں کے مال و متاع کا خیال رکھا جائے، ان کے مال کو کھایا نہ جائے۔ یہ آخر میں دوبارہ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ مرنے کے متعلق جو بات لائی ہے، اس سے اسی جانب اشارہ ہے کہ اس باب کا اختتام بھی ہے اور زندگی کی اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، تو کثرت سے اس کی تیاری بھی کریں اور اس چیز کو یاد بھی رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کریں۔ اگر ہمارے نزدیک موت کا تذکرہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ عزوجل ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ تو آج جو میں نے باتیں بتائی ہیں، نمبر 1 تکبر نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے، ایمان وغیرہ کو یا کوئی اچھی چیز کو قسم کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے، فعال کرنے والے یا نجومی کے پاس نہ جایا جائے، بلا ضرورت کتا اور تصویر سے احتیاط کی جائے، بغیر عذر الٹا نہ لیٹا جائے، دھوپ اور سائے میں نہ بیٹھا جائے، آدھی دھوپ ہے آدھا سایہ ہے، نحوست یا یہ جادو ٹونے اس سے بچنا چاہیے، اور میت پر بین کرنا، رونا اور یتیموں کا مال کھانا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔